ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں، اور آج جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یوم تکبیر کے حوالے سے آج کی بات میں آج کا ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے. 28 مئی 1998 وہ دن تھا جب یوم تکبیر کے حوالے سے پوری دنیا کو ایک میسج گیا، خاص طور پر ان ممالک کو جو ایٹمی طاقت پاکستان سے پہلے بن چکے تھے اور اپنی نظریں گاڑے ہوئے تھے ہماری قومی سلامتی پہ، ہمارے پہ نظریں گڑی ہوئی تھی پاکستان کے اوپر کہ خاص طور پر دیکھا جائے کہ اب ان کی سلامتی کے لیے کون ان کو سیو کرے گا. ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے جو ہر طرح سے ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے گی. تاریخ رقم کی گئی 1998 اور یہ چاغی کا مقام تھا جہاں پہ زیر زمین خاص طور پر باقاعدہ تیاری کی گئی، اس کے کنکریٹ کے باقاعدہ نیچے بلاکس بنائے گئے، سیمنٹ کی باقاعدہ والز بنائی گئی، حفاظت اقدامات کیے گئے، کیونکہ ان دھماکوں کو کرنے سے پہلے خاص طور پر یہ چیزیں بھی دیکھنا ضروری تھی کہ ارد گرد کا ماحول، عوام، آب و ہوا، پاکستان کا کلائمیٹ اور جو ساری چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھنا ضروری تھا، وہ سارے پریکاشنری میئرز لیے گئے اور 5 ایٹمی دھماکے کیے گئے، جس کے بعد دنیا بھر میں پاکستان کا ایک تشخص ایسا ابھرا کہ اسلامی ممالک میں پاکستان پہلا وہ ملک ہے جس کے پاس ایٹمی طاقت ہونے کی یہ صلاحیت موجود ہوئی. اور اس سے کچھ عرصہ پہلے جیسے ہمسایہ ملک انڈیا نے ایٹمی طاقت ہونے کا ایک بھرپور مظاہرہ کیا تھا اور ہماری طرف آنکھیں نکال کے دیکھتا تھا، تو منہ توڑ جواب بھی دیا گیا. اور پہلا اسلامی ملک جب اس طرح سے سامنے آیا، ابھر کے آیا، تو پھر باقی اسلامی ممالک کو بھی بہت سہارا ملا اور بڑی وارم ویلکم ہوئی باقی جتنے بھی ہمارے اسلامی ممالک برادرز ہیں. تو اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہوں گے. سب سے پہلے میرے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود ہیں عبداللہ گل صاحب، دفاعی تجزیہ نگار ہیں، اور ان کا اپنا ایسی ایک آئیڈینٹی ہے کہ جو کہ مرحوم جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب کے فرزند ہیں، جن کی ملک کے لیے گراں قدر خدمات ہیں، اور بہت سی ان کی ویڈیوز ابھی بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہوتی ہیں جن کو سننے کے بعد آج بھی یہ لگتا ہے کہ بہت سال پہلے جو انہوں نے کہا تھا وہ بالکل اس دور کے لیے کہا تھا. تو ایک ویژن تھا. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے. عبداللہ گل صاحب، ویری وارم ویلکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر فرمائیے گا کہ پاکستان کی دفاعی منصوبہ بندی کی جو بنیاد ہے، ایک تو وہ کیا ہے، دوسرا ہم کس طرح ملکی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے تو پاکستان میں جو یوم تکبیر کا ایک دن ہے، یہ صرف ایک خاص دن نہیں ہے بلکہ ایک آزادی کا علم بردار ہے جی. اور اس میں سب سے بڑھ کر پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کئی معجزات کے اندر سے الحمدللہ یہ بھی ایک معجزہ شامل ہوا. اور جس طرح سے پاکستان کی تخلیق جو ہے وہ 27ویں رمضان المبارک الوداع کے دن تھی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوا کرتی. اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ انڈیکیٹرز تھے جس کے تحت پاکستان جو ہے وہ عمارت وجود میں آیا اور اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا. اب وہ خاص مقصد اس قوم کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اب ایک تو تخلیق پاکستان ہوئی اور جس نظریے کے اوپر ہوئی وہ سمجھیں کہ وہ لا الہ الا اللہ کا نظریہ تھا کہ ہم نے خطہ زمین لا الہ الا اللہ پہ حاصل کی، اور اس میں جو نظام تھا وہ کلمے کا اگلا حصہ جو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، وہ ہمیں اس کو مکمل کرنا ہے. یہی آزادی ہماری تب ادھوری ہے آج تک، لیکن جب ہم اس کو کلمے کے دوسرے حصے کے ساتھ ملائیں گے تو یہ مکمل آزادی ہوگی. اب ایک ایسے ملک میں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام ہم سے پریکٹس کروانا ہے اور ایک ایگزامپلری جو اسٹیٹ ہے اس کو سیٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے اس کا دفاع ناقابل تسخیر بنانا جو ہے وہ بھی یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری لی. اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک مہربانی فرمائی اور رحم کیا، اور ہم وہ قوم جو ابھی تک بہت ساری معاشی مشکلات کا شکار ہیں ہونے کے باوجود الحمدللہ ایک مضبوط ترین عالم اسلام کی نمبر 1 فوج اور دنیا کی پہلی 3-4 بڑی فوجوں کے اندر
اور مضبوط فوجوں کے، بڑی سے مراد یہاں مضبوط فوجوں کے اندر جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے. جی بھارت ہمارے قریب بھی نہیں آتا. اب بھارت نے جو ہے وہ ظاہر ہے اس کے اپنا ایک نیوکلیئر پروگرام تھا، اور اس میں جو پوکران کے اندر جو اس نے دھماکے کیے، آپ نے دیکھے کہ وہ پوکران کے جو ٹیسٹ تھے وہ کوئی اتنے امپریسو نہیں تھے، جبکہ چاغی کے پہاڑوں میں آپ نے بالکل لالی دیکھی اور ایک دم سرخ ہو گیا. جی، پہاڑوں کے رنگ تبدیل ہو گئے وہاں پہ. جی وہ تو جو ہوا، لیکن جو واجپئی کے منہ پہ جو تھپڑ لگے وہ تو اپنی جگہ. جی لیکن جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری ٹیکنالوجی جو ہے نیوکلیئر کی وہ منیچر ٹیکنالوجی ہے، یعنی کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ایٹامک جو فیسلٹی ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں. یعنی کہ ہمارے جو توپ خانہ کے اندر گولے استعمال ہوتے ہیں اس کے اندر بھی ہم جو ہے وہ اپنا ایٹمی مواد رکھ سکتے ہیں، تاکہ سول آبادی کو نہیں بلکہ جارے دشمن کو جو ہے وہ نقصان پہنچے. اسی طریقے سے ہمارے پاس ڈیلیوری مینز نہیں تھے پہلے نیوکلیئر کو ڈیلیور کرنے کے لیے. پہلی دفعہ F-16 طیارہ جب پاکستان کی ایئر فورس میں انڈکٹ کیا گیا تو اس وقت ہمارے پاس ڈیلیوری کے لیے جو تھا ویپن وہ ہمارے پاس F-16 آ گیا. اسی لیے ہندوستان کے اوپر جو ہے وہ موت کا سا جو ہے سکتا طاری ہو گیا. اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان نے میسائل ٹیکنالوجی میرے والد جنرل رحمۃ اللہ کے دور میں جو ہے وہ شروع ہوئی، اور سومیانی سے جو ہم نے راکٹس فائر کرنا شروع کیے تو الحمدللہ آج وہ شاہین، انزا، بطار، بابر، غوری اور دیگر جو میسائلز ہیں ان کے اندر جو ہے وہ تبدیل ہو گئے، اور الحمدللہ ہماری مار جو ہے وہ اس ٹائم پہ براہ راست تل ابیب تک جو ہے وہ پہنچتی ہے. یہ ایک بہت بڑا اعلان ہے اسرائیل کے لیے، یہودیوں کے لیے، کہ پاکستان جو ہے وہ کتنا ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. جی اسی وجہ سے یہود اور ہنود جو ہے وہ پاکستان کے خلاف نت نئی سازشیں جو ہیں وہ بنتے رہتے ہیں، جی کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ دنیا میں ان کے پاس یہ دو ممالک کے علاوہ ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، یہودیوں کے لیے اسرائیل اور ہندوؤں کے لیے بھارت. اس لیے وہ پاکستان کے وجود سے اور پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام سے اور سب سے بڑھ کر نظریہ پاکستان سے، جو اللہ کے لیے بنایا گیا ملک اور جس میں وہ نظام پریکٹس ہونا ہے. جی اور یہی مغرب کو جو ہے ہم سے تکلیف ہے، کیونکہ سوشو مانیٹری اکنامک جسٹس سسٹم جو انسانیت کو دیا جا سکتا ہے وہ نظام صرف پاکستان کے پاس موجود ہے، وہ امبیڈڈ ہے ہمارے جو بنیادی اصولوں کے اندر. اس لیے یہ ایک بہت ان کے لیے الارمنگ ہے. اب 28 مئی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، جی ڈاکٹر قدیر خان صاحب کا ذکر نہ کیا جائے یا وہ تمام سائنسدان ڈاکٹر بشیر الدین محمود یا سمر مبارک بند صاحب کا ذکر نہ کیا جائے تو میرے خیال میں ناانصافی ہوگی. ڈاکٹر قدیر خان رحمۃ اللہ اب ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے، لیکن قدیر خان بہت بڑے آدمی تھے. بے شک. انہوں نے جو ہے وہ بھارت کو وہ سبق سکھایا، ایک ایٹمی صلاحیت ہمیں بنا کے کہ وہ آج تک اس کے اوپر جو ہے اپنے زخم چاٹتے ہیں. دوسری طرف جو ہے وہ افواج پاکستان کو اور عوام پاکستان کو میں ضرور یہ خراج تحسین پیش کروں گا کہ ہمارے ٹیکس پیئر منی کو صحیح استعمال کیا گیا، اور افواج پاکستان نے اس کے لیے قربانیاں دی گئی، ایسی قربانیاں کہ میں آپ کو اس ٹائم پہ وہ بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ ظاہر ہے کچھ ایسے راز ہوتے ہیں جی جو بالکل نہیں بتانے چاہیے. لیکن یقین مانیں افواج پاکستان نے اس کے اوپر ایسے پہرا دیا کہ جس کو اگر میں باوضو پہرا کہوں تو غلط نہ ہوگا. اللہ اکبر، بلکہ سر ابھی تک دے رہے ہیں پہرا. کا نمبر 1 کردار ہے، اس کے اندر اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن کا جو ہے بہترین کردار ہے، اور افواج پاکستان کے بہت سارا خون اس میں شامل ہے. تو میں آج کے دن میں مبارکباد پیش کرتا ہوں قوم کو بھی، افواج کو بھی، محافظوں کو بھی، اور الحمدللہ ریاست پاکستان کو، کہ جنہوں نے یہ فیصلہ لیا. اور اس وقت کی قیادت جناب نواز شریف صاحب نے جو فیصلہ لیا، یقیناً وہ مشکل فیصلہ تھا. آج نواز شریف صاحب کے حوالے سے نت نئی باتیں آتی ہیں، لیکن جس طرح سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے بالکل اس جو ہے وہ علیحدہ نہیں کیا جا سکتا اور ان کو بھی کریڈٹ دیا جائے گا، اسی طرح نواز شریف صاحب کو، ضیاء الحق صاحب کو، اور اس کے بعد آنے والے آج تک تمام لوگوں کو یہ خراج تحسین ہے کہ انہوں نے نیوکلیئر کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا.
یہ علیحدہ بات ہے کہ دشمن کی جو نگاہیں ہیں وہ ہماری معیشت کے اوپر اس لیے ہیں کیونکہ اصلی نشانہ پاکستان کو معاشی طور پر اتنا کمزور کر دینا کہ ان کی چیخیں نکل جائیں اور آخر لے دے کہ وہ کہیں کہ جناب نیوکلیئر جو ہے وہ آپ دے دیں اور اس کے بدلے میں چند ٹکڑے جو ہے وہ پیسوں کے جو اچھا سر، یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، سوری ٹو کٹ یو، آپ کو یاد ہوگا بلکہ یہ سب بڑی اہم بات ہے یہ کہ جب پاکستان نے یہ ایٹمی دھماکے کرنے تھے تو بڑی لیوش قسم کی اٹریکٹیو قسم کی مراعات اور امداد کا بھی اعلان کیا جا رہا تھا کہ آپ دھماکے مت کریں، ہم آپ کو امداد کریں گے، بہت بڑی امداد کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ میاں نواز شریف صاحب کا دور تھا، یہ فرمائیے گا سر کہ ہر سال پاکستان اپنی ایٹمی طاقت میں اضافہ بھی کرتا جا رہا ہے، ذرا اس بارے میں بھی روشنی ڈالیے۔ یہ بات آپ نے کہی ہے، پاکستان ایٹمی جو صلاحیت ہے اس میں بہت آگے جا چکا ہے۔ آپ کو مبارک ہو، خیر مبارک آپ سر۔ دنیا کی چوتھی بڑی نیوکلیئر پاور ہیں، آپ دنیا کی 7ویں پہ نمبر پہ نہیں ہیں اور آپ بھارت سے آگے ہیں دور جی، اور آپ کو تو بتایا ہی نہیں جاتا کہ ہم کہاں کہاں جا چکے۔ اسی نیوکلیئر کی وجہ سے الحمدللہ کراچی کے اندر آپ دیکھیں بجلی آ رہی ہے، آپ کے چشمہ بہر جو ہے اس سے بجلی آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے اس کے جو میڈیسن سائنس کے اندر جو اس کا استعمال ہو رہا ہے، جو آپ کے پیٹ سکینز بن رہے ہیں، جو بہت سارا کچھ اس کے اندر، اور جو سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ پاکستان ان شاید 2 ممالک میں ہے جو بریف کیس بم بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور یہ بات جو ہے کفر کو جو ہے طاغوت کو برداشت نہیں ہو رہی۔ وہ جو ہے وہ تل ملا رہے ہیں، ان کے سینوں پہ سانپ لوٹ رہے ہیں، ان کے جو ہے وہ سینوں پہ مونگ دلی جا رہی ہے کہ پاکستان کے پاس وہ ٹیکنالوجی آ گئی۔ جب نصر میسائل آیا تو وہ نصر میسائل جو تھا وہ تقریباً دشمن کی جو 60 سے 70 کلومیٹر کے اندر جو صلاحیت تھی اس کو وہ افیکٹ کر سکتا تھا۔ جی، اب دشمن کا جو کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن تھا بھارت کا مشہور زمانہ، کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن کا تو ہم نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، کیونکہ جب نصر میسائل آیا تو وہ جو ان کا تھا پلان کہ انڈیپینڈنٹ بیٹل گروپس جو ہے وہ پاکستان میں بھیجیں گی اور صرف ایک 60 سے 70 کلومیٹر کے ایریا کے اندر جو ہے ہم پاکستان کو کوئی خفت اٹھانے پہ مجبور کر سکتے ہیں، وہ تو ان کا بیڑا غرق ہو گیا۔ جی، یہ ایک بڑی طویل داستان ہے، یہ داستان ایمان فروشوں کی داستان ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ بہت لازوال قربانیوں کی داستان ہے، اور الحمدللہ آج پاکستان کی نیوکلیئر صلاحیت جو ہے وہ بھارت کا کوئی ایک کونا ہمارے جو نگاہ سے جو ہے وہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سر، اور بھارت کو صرف نہیں بلکہ پوری دنیا کو پاکستان 3 دفعہ تہس نہس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس آج 250 سے زیادہ بم موجود ہیں۔ الحمدللہ قوم مبارکباد کی مستحق ہے۔ سر فرمائیے گا کہ پاک افواج چونکہ 5th جنریشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جو وار ہے 5th جنریشن وار، اس میں دیگر خطرات سے نمٹنے کے لیے صلاحیت کیا رکھتے ہیں ہم، اس پہ روشنی ڈالیے۔ دیکھیں 5th جنریشن وار فیئر جو ہے وہ تو بہت خطرناک ہے۔ جی، لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کرنا، ان کے دلوں میں جو ہے وہ نفرتیں پیدا کر دینا۔ پہلے پولیس کے خلاف جو ہے وہ ایک نفرت پیدا ہوئی، گو کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پولیس کے بھی کچھ معاملات ایسے درست نہیں تھے، لیکن ان کو درست کرنا کس کی ذمہ داری تھی؟ کیا سیاستدانوں کی نہیں تھی؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جتنی بھی حکومتیں آئیں انہوں نے پولیس کو اپنی باندی بنا کے رکھا اور اپنے مقاصد کے لیے، اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کیا؟ لیکن اب جو افواج پاکستان کے خلاف جس کا اظہار رائے ہمارے جو پچھلے ڈی جی ISPR تھے جنرل ناصف غفور صاحب، وہ برملا جو ہے وہ 2 ٹوک انداز میں متعدد دفعہ کر چکے کہ 5th جنریشن وار فیئر کیا ہے۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ پاکستان فوج جو ہے وہ برطانیہ گئی تو 2 سال لگاتار، یہ میں آپ کو پچھلے سال کی 2 سال کی کارروائی بتا رہا ہوں، جہاں دنیا کے 149 ممالک نے حصہ لیا اور پاکستان فوج مختلف ٹریننگ کے سیشن سے، کڑے امتحانات سے گزر کے نمبر 1 کہلائی۔ تو دنیا کی 48 فوجیں افغانستان میں امن نہ لا پائیں اور وہاں دہشت گردی کو قابو نہ کر پائیں،
पाकिस्तान ने मुट्ठी भर वसाइल के साथ जो है अल्हम्दुलिल्लाह उस दहशत गर्दी का कला कमा किया, और इसमें हमारी बहुत नुकसान, शहादतें भी हुई, आवाम की भी और मेरे ख्याल में फोर्सेस की भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो माहौल था पहले वो नहीं हुआ। लेकिन अब दुश्मन ने ये देखा कि हर बार अफवाज के साथ तो कौम खड़ी हो जाती है, चाहे वो 65 का दौर हो, चाहे वो कायदे-आज़म के हुक्म के ऊपर कश्मीर को आज़ाद कराना हो, या फिर वो आपका दीगर मामलात हो, कारगिल का मामला हो, या जब भारत हमें ललकारता है तो बावजूद इसके कि फाटा में ऑपरेशन जारी था, सलमान खेल कबाइल जो है वो उठ के कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान फौज हमारा जो है असाता है, हम बाद में अपने मामलात को देख लेंगे, हमारे जरूर इनके साथ जो है मसाइल आ रहे हैं, लेकिन भारत ये ना समझे कि हम जो है वो पीछे रहेंगे, हम सबसे अव्वल का किरदार अदा करेंगे। और अच्छा उन्होंने सर, वहां लश्कर भेजना शुरू कर जी दिया, भारत के तोते जो है वो उड़ गए। नतीजा यह हुआ कि दुश्मन ने सोचा कि ये तो एक बड़ा खतरनाक मामला है, इसलिए अवाम और अफवाज में जो है वो नफरतें पैदा की जाए। आप ये जरा गौर फरमाइएगा कि पिछले तकरीबन 3 हफ्तों के अंदर 21 हमारे अफवाज के बहादुर सिपाह जो है वो शहीद हुए, जिनमें कर्नल, मेजर, कैप्टन और सिपाही मौजूद थे, लेकिन हराम है कि किसी जलसे में उनके लिए जिक्र खैर भी उनका हो। सर ये बिल्कुल वही बात है जो आप फरमा रहे हैं कि इमेज को चेंज करना, ख़राब करना, और ये 5th जनरेशन वॉर का ये सारा हिस्सा है जो हमें नज़र आ रहा है। सर जब हम यौम तकबीर का जिक्र कर रहे हैं तो एक और शख्सियत जो आजकल जिनके बारे में हमें बात करना भी बहुत ज़रूरी है, यासीन मलिक के हवाले से बात करना बड़ा ज़रूरी होगा कि उनकी जो काविशें हैं, नज़रबंदी है उनकी, और फिर उन जो सबूत है वो कैदोबंद की बर्दाश्त कर रहे हैं, तो इस पर भी रोशनी डालिए। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि असल में यासीन मलिक साहब कौन है, या कश्मीर के जितने भी मुजाहिदीन हैं, जितने भी आज़ादी के मतवाले हैं, मुतमन्नी हैं, वो लोग हैं कौन, वो किसकी जंग लड़ रहे हैं? पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक अधूरा एजेंडा है जब तक कि कश्मीर उसके अंदर शामिल नहीं होता। ये कहना गलत बात है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। उसकी वजह यह है कि इलाके पाकिस्तान तो 19 जुलाई सन 1947 को सरदार इब्राहिम साहब ने कर दिया था, और पाकिस्तान बनने से 26 रोज कबल जो है हमारा हिस्सा बनते थे, जब तक के 26 अक्टूबर को जो है भारत ने अपनी फौजें जो है नापाक फौजें एक पाक वादी के अंदर ना उतारी। तो इसलिए वो तो सारा का सारा हमारा था और आज भी हमारा है। ये नारा देना कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये तो गलत है। लेकिन यासीन मलिक साहब हैं और या दीगर लोग हैं, मैं ये सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि चलें, एक पीटीआई की जानिब से एक लॉन्ग मार्च जारी थी, उन्होंने एक आज़ादी मार्च की थी, ठीक है, ये उनका एक राइट है, उनका एक मेरे ख्याल में पॉलिटिकल विल को एक्सप्रेस करने का तरीका है। क्या ये बेहतर नहीं था कि इसको आज़ादी मार्च के साथ साथ यासीन मलिक की आज़ादी से भी जोड़ दिया जाता? जी, क्या ये कोई बहुत मुश्किल काम मैं बता रहा हूँ? तो फिर इसका मतलब यह है कि चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो, उनकी तरजीहात में कश्मीर कहीं बहुत नीचे चला गया। और याद रखिए कि कश्मीर एक ऐसी हड्डी है जो किसी के ना गले से उतरेगी और ना ही जो है वो उगली जाएगी। इसलिए सियासतदान जो मर्जी कर ले, कौम जो है वो कश्मीर को फरामोश नहीं होने देगी। बाकियों को छोड़ें, इंशाअल्लाह ताला मैं फरामोश नहीं होने दूंगा। बहुत शुक्रिया। मैंने अपने वालिद से कश्मीर के हवाले से मोहब्बत पाई है। मेरी वालदा कश्मीर की थी और कश्मीरियों के साथ मेरा जज्बाती जो रिश्ता है, उसके अलावा मेरा दीनी रिश्ता है, मेरा जहादी रिश्ता है, मेरा अल्लाह और उसके रसूल के लिए रिश्ता है, मेरा कुरान के लिए रिश्ता है, सुन्नत के लिए रिश्ता है। मैं इस कौम को अपने तई जगाता रहूंगा जब तक के हसूल आज़ादी नहीं हो जाती। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है। लेकिन अगर हमने मिन हैसुल कौम 5th जनरेशन वॉरफेयर का जो है वो शिकार हुए, या हमने जो है वो खौफ की बुनियाद के ऊपर पॉलिसी अपनाई, या हमने हथियार डालने का रास्ता चुना, तो यकीन माने कि फिर हमारे लिए मुश्किलात बन जाएंगी। अगर हम कश्मीर ना बचा पाए तो पाकिस्तान भी नहीं बचा पाएंगे। ये पाकिस्तान भी बचेगा और ये कश्मीर भी आजाद होगा इंशाअल्लाह। यासीन मलिक
ایک مثال ہے انشاءاللہ تعالی، قربانیوں کے لیے بہت سر موجود ہیں، لیکن ہمیں یاسین ملک صاحب کے لیے اور دیگر رہنماؤں کے لیے اور دیگر ہمارے جو کشمیری بھائی بہن ہیں ان کے لیے ایک قوم، ایک ملت، ایک جو ہے وہ جان بن کے ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ ایک قوم، ایک ملت، ایک جان ہو کے کھڑا ہونا پڑے انگریزی گا۔ میں جی کہتے ہیں جی پلیز، آل فار ون، ون فار آل۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ سر۔ عبداللہ گل صاحب دفاعی تجزیہ نگار ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنی قیمتی رائے سے انہوں نے ہمیں آگاہ کیا۔ ونس اگین تھینک یو ویری مچ سر۔ اور اس وقت میرے ساتھ لائن پہ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب، صحافی ہیں، دانشور ہیں، کالم نگار ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں یوم تکبیر کے حوالے سے، تو فرمائیے گا کہ پاکستان کو اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کا، جو ازلی دشمن ہے، اس کا سامنا ہے، اور پاکستان کے لیے ایٹمی قوت بننے کی اہمیت کیا تھی؟ اس کے ساتھ یہ بھی فرمائیے گا کہ اس سے عالمی سطح جو ہماری ملکی وقار ہے اس میں کیا اضافہ نظر آیا پھر؟ دیکھیے، پاکستان عالم اسلام کا واحد ملک ہے جو ایٹمی طاقت بنا، جی، اور یہ ایٹمی صلاحیت جو ہے دنیا میں بہت کم ممالک حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تو پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ سقوط ڈھاکہ کے بعد جب بھارت نے ساز باز کے ذریعے اور ننگی جارحی کے ذریعے ہمارے ملک کو دو ٹکڑ کر دیا، تو اس کے بعد توازن قائم کرنے کے لیے طاقت کا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ فیصلہ کیا، جو اس وقت وزیر اعظم تھے، کہ پاکستان کو ایٹمی طاقت ہونا چاہیے، ایٹمی صلاحیت حاصل کرنی چاہیے۔ انہوں نے اس پروگرام کا آغاز کیا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں یہ پایا تکمیل کو پہنچا، اور نواز شریف صاحب نے دھماکہ کر کے دنیا کو بتایا کہ ہم ایسی طاقت بن چکے۔ اس کی پشت پر پوری پاکستانی قوم جو کھڑی رہی، اور فوجی قیادت ہو یا سیاستدان ہو، ہمارے سب نے اس کا پہرا دیا ہے اور اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ تو ایسی طاقت بننے کے بعد اس جنوبی ایشیا میں اس طاقت کا توازن قائم ہوا ہے، اور بھارت جو ہے اس کے جو عزائم ہیں ان کو لگام ملی ہے۔ تو اس کی پاکستان کے دفاعی نقطہ نظر سے اس کی بڑی اہمیت ہے، اور دنیا بھر میں بھی پاکستان کی دفاعی صلاحیت جو ہے اس کا اعتراف کیا جاتا ہے اور اس کو سراہا جاتا ہے۔ سر فرمائے گا کہ پاکستان جو ایٹمی قوت بنا، تو اس بم کو جو ہم نے ایٹمی قوت بننے کے بعد جو ہم نے استعمال کیا، کامیاب تجربہ کیا، کہہ دیا گیا کہ یہ اسلامک بم ہے، اور اس پروپیگنڈے کی حقیقت کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا دیگر اسلامی ممالک نے پاکستان کی مدد کی؟ دیکھیے، اس کی تفصیل میں تو ہم نہیں جا سکتے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارے جو برادر اسلامی ملک ہیں جی، وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ اس کی معاشی مشکلات میں انہوں نے کمی کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس میں بھی پاکستان کی جب معیشت کو جو ضرورت پڑتی ہے تو ہمارے مسلمان ممالک جو ہیں، خاص طور پر سعودی عرب جو ہے، وہ پاکستان کی مدد کو آتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس لحاظ سے جب پھر دھماکہ ہم نے کرنا تھا، اس وقت پابندیاں لگنے کا خدشہ تھا، پاکستان کے پاس زر مبادلہ نہیں تھا، تو سعودی عرب نے اس وقت پاکستان کو مفت تیل فراہم کیا، اور کئی سالوں تک اس سے پاکستان اس قابل ہوا کہ وہ اس صورتحال کا سامنا کر سکے اور دھماکہ کر سکے، اور اس کے اثرات جو ہیں ان کو فیس کر سکے۔ اس لحاظ سے عالم اسلام کا کردار بھی بھرل موجود ہے، اور پاکستان کی جو دفاعی طاقت ہے اس کو بھی سمجھا جاتا ہے کہ یہ عالم اسلام کی طاقت ہے، اور پاکستان کے پاس اگر ایسی صلاحیت ہے، ظاہر ہے کہ وہ بھی عالم اسلام کی صلاحیت ہے، اور اس حوالے سے اس کا اظہار بھی کیا جاتا ہے اور ایک اس کا احساس بھی کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سر جو بعض حلقے ہیں وہ ابھی تک یہ پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں کہ ایٹمی صلاحیت کے حصول کے بعد ملک کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ ایٹمی صلاحیت کی وجہ سے ملک کی مشکلات میں اضافہ نہیں ہوا۔ ملک کی مشکلات میں اضافہ تو ہماری اپنی سیاسی اور فوجی قیادت کی بے نصیبگی کی وجہ سے ہوا ہے۔ جب فوج نے اقتدار سنبھالا یا اہل سیاست جو تھے وہ اقتدار میں رہے، وہ معیشت کو اتنا توانا نہیں کر سکے جتنا کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں یہ مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس میں ایٹمی صلاحیت کا تو کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ اس سے تو ہمیں ایک تحفظ کا احساس ہوا ہے، اور یہ بھی حاصل ہوئی ہے
جہاں سے ہم اپنے مسائل کے حل کرنے میں اپنا یکسوئی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ سر یہ بھی فرمائے گا کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف غیر ملکی سازشیں ہوتی رہتی ہیں اور متفرق پروپیگنڈاز بھی سامنے آتے رہتے ہیں، اس کا بہترین جواب کیسے دے سکتے ہیں ہم؟ اس کا بہترین جواب تو ہم دے چکے ہیں کہ ہم یہ صلاحیت حاصل کر چکے ہیں، اور ہماری خارجہ پالیسی جو تھی اس کا یہ کمال تھا کہ ہم نے اس کے خلاف جو بھی دباؤ تھا اس کا مقابلہ کیا، اور ایسے حالات پیدا ہوئے کہ پاکستان جو ہے وہ صلاحیت حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس میں جو ہمارا رول ہے افغانستان کے جہاد میں، اس کا بھی بڑا حصہ ہے کہ ہمارے اوپر دباؤ جو تھا اس لحاظ سے کم ہوا۔ تو ہم نے اس کا تو جو بھی دباؤ ہمارے اوپر تھا، جو مشکلات تھیں، ان کو تو ہم عبور کر چکے ہیں اور اس کا جواب دے چکے ہیں، اور ہم یہ صلاحیت حاصل کر چکے ہیں الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، تو سر اس یوم تکبیر کے دن پہ میں یاسین ملک صاحب کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ یاسین ملک صاحب جو ہیں ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، اور ان کو عمر قید کی سزا دی گئی ہے، اور وہ اس وقت بھارت کی قید میں ہیں۔ انشاءاللہ جب کشمیر آزاد ہوگا وہ بھی آزاد ہوں گے، اور وہ وقت جو ہے زیادہ دور نہیں ہے۔ کشمیر کے لوگ اور پاکستان کے لوگ اس بات کا تہیہ کر چکے ہیں کہ آزادی حاصل کر کے رہیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ سر ایک میسج چاہوں گا میں آپ سے کہ محفوظ پاکستان کے لیے قوم، خصوصاً ہماری جو نوجوان نسل ہے، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ آپ کی طرف سے کیا پیغام ہوگا؟ دیکھیے، ہمیں پرعزم رہنا چاہیے اور اپنی تعمیر کرنی چاہیے، اپنی معیشت کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اپنے جو داخلی اختلافات ہیں ان کو کم کرنا چاہیے، ہمارے سیاستدانوں کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے، ایک اپنے قومی ایجنڈے پر متفق ہونا چاہیے۔ جو پاکستان مضبوط ہوگا اسی طرح پاکستان ایک مؤثر کردار ادا کر سکے گا اپنے خارجی معاملات میں بھی اور کشمیر کی آزادی کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مجیب الرحمان شامی صاحب، صحافی، دانشور، کالم نگار ہمارے ساتھ لائن پہ موجود تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود رہے جناب محترم عبداللہ گل صاحب جو کہ دفاعی تجزیہ نگار تھے۔ دونوں کی جانب سے جب ہم نے بات یہ کی کہ یوم تکبیر کے حوالے سے کیا وہ سفر تھا جب ہم نے شروع کیا، اور ایٹمی طاقت بننے کے لیے کیا کیا چیزیں ہم نے فیس کی، اور یہ سفر چلتے چلتے اب کہاں تک پہنچ چکا ہے، جو چیزیں اس وقت ہونی ناممکن نظر آتی تھیں آج وہ کر پائے ہیں، ہم ممکن کر کے دکھا دیا ہے، اور اب ہم پہ کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ہماری آنے والی نسل، ہماری نوجوان نسل جن کے ہاتھ میں ہمارے پاکستان کا مستقبل ہے، ہمارے آنے والے مستقبل کے بارے میں وہ کیا اپنا انپٹ دے سکتے ہیں۔ اور یاسین ملک صاحب کے حوالے سے جب بات کی تو پھر یہی بات ذہن میں آتی ہے، یاسین ملک صاحب ہوں یا ان جیسے اور بہت سے حریت رہنما ہوں، جماعتیں ہوں جو کوششیں کر رہے ہیں، کاوشیں کر رہے ہیں، اللہ وہ کامیاب کرے اور ایک دن آزادی مقدر بنے۔ وہ انڈیویجول، ان کی اپنی شخصیت ہو، وہ اپنے لوگوں کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں، اپنے علاقے کے لیے، اپنے ملک کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ کامیاب کرے اور ان کی فیملیز کو بھی اپنی امان میں رکھے، ان تمام مجاہدین کو بھی اپنی امان میں رکھے اور ان کی رہائی عمل میں آئے۔ یوم تکبیر ہم سب کو ذہن میں رکھنا ہوگا، اور جب ایٹمی طاقت کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم ایٹمی طاقت بننے کے بعد اس وقت کیا ہم پہ فرائض ہیں ان کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا۔ ملتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔